ایسی طاقتور عبادت ہے، سالوں کی محنت، سالوں کے گناہ، اور ایسے گناہ نہ ابا کو بتا سکتا ہوں، نہ اماں کو بتا سکتا ہوں، نہ دوستوں کو بتا سکتا ہوں۔ تصویر سامنے آ جائے شرمندگی سے آنکھیں نہ اٹھا سکوں۔ اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے نا بھائی، اس کی نظروں سے تو کچھ نہیں اوجھل۔ وہ کہتا ہے ندامت لے کے آ، صرف گناہ نہیں معاف کروں گا، صرف گناہ نہیں معاف کروں گا، تیرے نامہ اعمال سے مٹا بھی دوں گا تاکہ کل قیامت میں تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور بھائی کچھ تو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ 60 سال گناہوں میں گزارے، 40 سال گناہوں میں گزرے، کچھ ایسی توبہ کر لی اللہ نے جتنے گناہ کیے تھے اتنی نیکیاں اس کو لکھ دی، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ کرم دیکھیے، رحمت دیکھیے، نوازشات دیکھیے، لیکن سب سے بڑی عبادت طاقتور توبہ، سچی توبہ۔ میرے عزیزو، مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اپنا گھاٹا یوں کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے۔ کتنی بھی آپ نفلی عبادت کر لیں، اس کی مثال طاقت کی دوائی، جب تک آپ زہر کی چمچ کھانا نہیں چھوڑیں گے صحت نہیں ملے گی، ایمانی صحت نہیں ملے گی۔ جب تک زہر کا چمچ نہیں چھوڑیں گے طاقت کی دوائیاں جسم کے لیے کام نہیں آئیں گی۔ اس پہ توبہ نہیں کرتا۔ ایمان کا بیج کاشتکار زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی بھی دیتا ہے اور اسے کھاد بھی دیتا ہے، لیکن اس بیج کو زہریلے کیڑے سے نہیں بچائے گا تو اس بیج سے نکلنے والا درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا، اس پہ پھول نہیں آئیں گے، اس پہ پھل نہیں آئے گا۔ میں نے ایمان کے اس بیج اور اس درخت کو پانی تو دیا، نیکیاں تو دیں، عبادات تو دیں، نیکیاں تو دیں، نفلی عبادات تو دیں، لیکن اسے زہریلے کیڑے سے، زہریلے گناہ سے نہیں بچایا۔ میرے عزیزو، اس ایمان کے درخت پہ بہار نہیں آئے گی کہ یہ ایمان آپ کو راحت بھی دے دے، یہ ایمان آپ کو سکون بھی دے دے، یہ ایمان آپ کے گھر میں محبت بھی لائے، یہ ایمان آپ کی زندگی میں چین بھی لائے، یہ آپ کی زندگی میں شکر بھی لائے، یہ ایمان آپ کی زندگی میں سچائی اور دیانت بھی لائے۔ یہ خوبصورت پھل اس لیے نہیں آ رہا ہے میرے ایمان کے درخت پہ کہ وہاں زہریلا کیڑا گناہ کا ہے جس سے ایمان کے درخت میں بہار نہیں آ رہی، اس پر اسپرے کرنا پڑے گا، اس کیڑے پہ اسپرے کریں گے تب درخت میں بہار آئے گی۔ تو میرے عزیزو، مجھے بھی اپنے اس زہریلے کیڑے پر گناہ، اس توبہ کا اسپرے کرنا ہوگا۔ جب تک وہ کیڑا نہیں مرے گا گناہ کا، زہر ختم نہیں ہوگی، ایمان کی تازگی نہیں آئے گی، ایمان کی تازگی نہیں آئے گی۔ اور جب ایمان کی تازگی نہیں تو پھر ایمان کا میٹھا پھل کہ میرے گھر میں سکون ہو، میرے دل میں اطمینان ہو، میرے بچوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے گھروں میں محبتوں کی خوشیاں ہوں، میری زندگی میں لطف ہو، میری زندگی کے لیے آسانیاں ہوں، نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں صحت مند ایمان کے ساتھ ہیں، صحت مند ایمان کے ساتھ۔ تو یہ میرے عزیزو، ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت سچی توبہ ہے۔ اللہ کے نبی غزوے سے واپس آ رہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک چڑیا اڑی، اس نے چونچ میں مٹی دی، قریب میں نہر بہہ رہی تھی، اس نے وہ مٹی وہاں پھینکی، پھر لی، پھر پانی میں پھینکی، پھر لی، پھر اس میں پھینکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے مسلمانوں سے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھا چڑیا کو،
یہ پیغام دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن ان کی حیثیت ایسی جیسے چونچ میں یہ مٹی، اور اللہ کی رحمت کی مثال ایسی جیسے یہ نہر میں بہنے والا پانی۔ تمہاری گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے سالہ سال کے گناہوں کی اللہ کی رحمت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن میرے عزیزو، توبہ ہو، اللہ تعالی گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہگار کیسے کہتے ہیں؟ اے اللہ غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں غلط کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ باغی کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ باغی کو نہیں معاف کرتا جو گناہوں میں سرکشی کرتا، جو گناہوں میں فخر کرتا ہے، جو گناہوں میں اسٹیٹس سمجھتا ہے، جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے۔ باغی کی معاف نہیں ہے، گناہگار کی معافی ہے، کیسا ہی گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن اگر سچی ندامت ہے معافی ہے۔ خطرہ اس کا ہے جو گناہ میں سرکشی کرتا ہے۔ نوٹ ٹوٹا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو، بینک میں جائے گا دوسرا مل سکتا ہے، لیکن لے کر اس کے سامنے پھاڑ دے، جرم ہے۔ عدالت میں معافی مانگ لے، مل سکتی ہے، لیکن کہہ دے میں اپنے جرم سے باز نہیں آؤں گا، جرم کی بھی سزا ملے گی، عدالت توہین عدالت کی بھی سزا ملے گی، باغی ہے۔ تو میرے عزیزو، مسلمان باغی نہیں ہوا کرتا، مسلمان نادم ہوا کرتا ہے، مسلمان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوا کرتا ہے۔ تو دل کی سچائی کے ساتھ ان گھڑیوں میں اللہ سے معافی مانگ، ان گھڑیوں سے اللہ سے معافی مانگ۔ مسلمان کی تصویر بھی دکھائی، باپ کی تصویر بھی دکھائی، بیٹے کی تصویر بھی دکھائی، ہم کہاں کھڑے؟ ایک نوجوان کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں، ایک نوجوان کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یہ بھی ایک نوجوان ہے، اور اس نوجوان کو گناہوں پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، اور پیچھے حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اقتدار بھی ہے، تینوں چیزیں بڑی پرکشش ہیں۔ گناہوں پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، اقتدار بھی ہے۔ لوگ دولت پہ فروخت ہوتے ہیں، لوگ اقتدار پہ فروخت ہوتے ہیں، لوگ حسن کے سامنے گر جاتے ہیں۔ تینوں چیزیں بڑی پرکشش ہیں، لیکن نوجوان ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے اللہ، میں جیل کی کال کوٹری برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ اقتدار تھا کہ اگر گناہ نہ کیا جیل میں ڈال دوں گا، اقتدار ہے، گناہ نہ کیا جیل میں ڈال دوں گا۔ نوجوان کہتا ہے اے اللہ، جیل کی کوٹری برداشت، وہاں کی بھوک برداشت، وہاں کی تکلیف برداشت، وہاں کی تنہائی برداشت، لیکن میں اپنی جوانی داغدار نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنا خون گندا نہیں کر سکتا، میں اپنی پاک دامنی عیبدار نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، یہ ساری چیزیں برداشت ہیں، لیکن جوانی گندی ہو جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الشاب نشا فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جس جوان کی جوانی اللہ کی بندگی میں پروان چڑھی، اللہ کی فرما برداری میں اس کی جوانی پروان چڑھی، اللہ اسے اس دن اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن سوائے عرش کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہنے میں بوڑھے کا بھی سجدہ ہے، جوان کا بھی سجدہ ہے۔ کسی کو بڑھاپے میں سجدہ مل جائے غنیمت ہے، اور کسی کو جوانی میں بھی ملا، بڑھاپے میں بھی ملا، وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ جوانی کا سجدہ، بڑھاپے کا سجدہ، دیکھنے میں دونوں سجدے ہیں، لیکن ایسا ہی ہے جیسے ایک من سونا اور ایک من لوہا، دونوں کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جوانی ہڈیوں میں گودا، شباب ہڈیوں رگوں میں گرم خون،
رگوں میں گرم خون، جیب میں پیسہ اور صحت اور قوت اور حسن، اور برائی قدموں میں آ جائے اور پھر یہ نوجوان پیچھے ہٹ جائے، ایسے نوجوان پہ اللہ بھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ موسم ہے اللہ تعالیٰ سے سچی صلح کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کرنے کا موسم ہے۔ بالکل نہ گھبرائیے، غلطی بہت بڑی ہوئی ہے، گناہ بہت بڑا ہوا ہے، غلطی بہت بڑی غرق کر بیٹھا ہوں، لیکن میرے عزیزو، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھیا ہے۔ بس توبہ ہو جائے، شرمندگی دل کی سچی ہو، سچی توبہ، اپنے کیے پہ ندامت، اپنے کیے پہ ندامت، آنکھوں سے آنسو آ جائے بہت بڑھیا بات ہے، ورنہ دل رو جائے تب بھی جسم سے ایسے گناہ صاف ہوتے ہیں اور گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے خزاں کے موسم میں گرتے۔ اگر کوئی آدمی ندامت سے اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو جائے، اب نہیں ہوگا، جو ہوا بہت غلط ہوا، آئندہ نہیں کروں گا، اپنے کیے میں بہت شرمندہ ہوں، اس پہ رو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور آنسو بہہ جائے، اللہ کے نبی فرمانا کہ اللہ اس چہرے کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا سوئی کے سرے کے برابر بھی اگر کسی کا آنسو چہرے پہ آ گیا، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا۔ ندامت کے آنسو کی اتنی قیمت ہے، جو چیز مارکیٹ میں نہیں ہوتی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے دربار میں ندامت نہیں ہے، جب بندے کی طرف سے اللہ کے دربار میں ندامت جاتی ہے تو اللہ اس کی قیمت ہی بہت لگاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ندامت نہیں ہے، جب بندے کی طرف سے اس در پہ ندامت جاتی ہے اللہ اس کی قیمت ہی بہت لگاتے ہیں۔ تو بہت طاقتور عبادت ہے میرے عزیزو، سچی معافی مانگ، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لینا، اور کر لو بھائی، کر لو۔ کس چیز کی انتظار ہے؟ کیا ایسی زندگی کی انتظار ہے کہ ایسا دولت آ جائے کہ آدمی کو سرکش بنا دے، یا ایسی زندگی کا انتظار ہے کہ آدمی ایسا بیمار پڑ جائے کہ کسی کام کا نہ رہے، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے کہ ہوش ہی اڑا دے، یا موت کا انتظار ہے جو مہلت ہی نہ دے؟ آج اللہ رب العزت نے صحت، موقع، خوشحالی، وقت، زندگی، فائدہ اٹھائیے نا۔ دو چیزوں کے جانے میں کچھ دیر نہیں لگتی، کب صحت چلی جائے اور کب موت آ جائے، کچھ نہیں پتا، سویا اور صبح بیمار اٹھا، گھر سے دفتر نکلا واپس نہیں آیا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، ایسی توبہ کر لی کہ اس کے پوری جسم کو گناہوں کی گندگیوں سے غسل ہو گیا، صاف ستھرا، چمک گیا، خوبصورتی آ گئی۔ اور جاتا کیا ہے؟ جانا تو کچھ نہیں ہے، پھر اگر پسینہ آتا ہے پھر غسل کر لینا، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کرتا، صرف فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، اللہ صرف معاف نہیں کرتا، ایسے توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، جو بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن توبہ کرنا نہیں چھوڑتا، توبہ کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، گناہ پہ فخر نہیں کرتا، گناہوں پہ اتراتا نہیں ہے، نادم ہے۔ تو ایسا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ہم لینے والے بنے۔ ایسی عظیم الشان عبادت، طاقتور آج موقع ہے، ہمیں ایسی سچی توبہ کرنی ہے۔ اچھی بات ہے اکیلے 2 رکعت نفل پڑھے توبہ کی نیت سے، اور پھر بیٹھ گئے اور پھر اللہ سے مانگے۔ مانگنے کا ایک طریقہ ہے، جب بھی دعا کریں دعا میں اللہ کے ناموں کو پکاریں، اچھے اچھے ناموں کو، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کی تعریف کریں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔
اور پھر تیسرا ادب جو سب سے اہم ہے، کسی بھی چیز سے اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے دوستوں میں نہیں آئیں گے تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اللہ سے کچھ مانگیں۔ پہلے سچی توبہ کر کے دوستوں میں آئیں، اس لیے کہ جو بھی میری زندگی میں گناہ ہے اللہ کی کسی دشمن کا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، کافر نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مشرک نہیں دیتے تھے، زنا کرتے تھے، ہاں، اور ہم جنس پرست تھے، قوم لوط کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، قوم شعیب کرتی تھی۔ ہر گناہ کسی اللہ کی نافرمان قوم کا وراثت میں آیا ہے میری زندگی میں۔ پہلے میں دشمن کی یہ عادت نکالوں گا، دوستوں میں آؤں گا، پھر اللہ سے دعا کروں۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی حمد کرے، درود شریف پڑھے، اور سب سے پہلے پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد دنیا مانگے، صحت مانگے، خوشحالی مانگے، نعمتیں مانگے، جو مانگنا ہے، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں مانگے۔ لیکن دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، میں گناہوں پہ اصرار کروں، گناہوں میں سرکشی کروں، اور پھر دعا کروں۔ یہ تو ایسا ہی بھائی کہ میں دشمن کی صف میں کھڑا ہوں اور پھر میں دوسرے سے مدد مانگ رہا ہوں۔ میں انڈیا کی فوج اور نشانے اور گولوں کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر دیکھو آدمی مرتا ہی نہیں مرتا۔ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیہ کہ دل کے اندر یقین بھی ہو کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں۔ کرنے والا ہے، معافی کو پسند بہت کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، اللہم انی اسألک العفو، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آگے والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، مجھے دنیا آخرت میں عافیت نصیب ہے۔ پہلے معافی مانگی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے دعا امت کو نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے، اللہ سے مانگنا کیسے۔ تو میرے عزیزو، یہ راتیں توبہ کی ہیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ہیں۔ تو دعا کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے توبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی صف، اور اللہ کرے آپ کا آنسو نکلے اور آپ کی شرمندگی کا اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کی برکت سے میرے عزیزو آپ مسجد سے ایسے نکلیں گے جیسے آپ اماں کے پیٹ سے آئے۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے سچے نبی نے بتایا۔ اگر آپ نے 4 شرطیں پوری کر لی، اپنے کیے پہ شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، جو گناہ کر رہا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا، اور مخلوق کے خدا کے جو حقوق رہتے اور جو ذمہ داریاں ہیں، جو حق تلفیاں ہیں، ان کو ادا کرنے کا اہتمام، اس کا عہد اگر آپ نے سچے دل سے کر لی تو یقین جانے سچے نبی نے بتایا، سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے نکلا۔ تو آپ بھی اللہ کے گھر سے ایسے نکل سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے کی بات بتاؤں، ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ ولی سے گناہ نہیں ہوتا، ولی سے بھی گناہ ہوتا ہے، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، اسی لمحے آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ بتائیے اس سے بڑی طاقتور کون سی عبادت ہو سکتی؟ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، اسی لمحے آپ اللہ کی ولی بن سکتے۔ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہو، اور پھر ان راتوں کے اندر طبیعت نیکی کی طرف لگتی بھی ہے، تبھی تو اللہ نے بلا لیا، ہم جیسے لوگ بھی آ گئے۔ ان راتوں میں نیکی کی طرف طبیعت لگتی بھی ہے۔ شاید غیر رمضان میں ہمیں یہ موسم نہ ملے، یہ موقع نہ ملے، دل کی یہ کیفیت نہ ہو، دل کا یہ حالت نہ ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت کے شمعانے لگے ہیں۔
طبیعت بھی چاہ رہی ہے، نیکی بھی اندر ہے، سکون بھی مل رہا ہے، ایک طبیعت میں ٹھنڈک بھی ہے، تو میرے عزیز حرف غلط کی طرح قلم پھیر دے، 50 سالہ زندگی پر حرف غلط کی طرح قلم پھیر دے، آج کے بعد اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر شیطان کا وسوسہ آئے کہ گناہ ہو جائے گا، تو بھائی بھوک لگتی تو دوبارہ کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی تو دوبارہ پی لیتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں دوبارہ پہن لیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دیر نہیں کریں گے، فوراً توبہ کر لیں گے۔ تو یہ عبادت کرنے کی ہے میرے عزیزو سب سے بڑی طاقت۔ 2 رکعت نفل پڑھیں اور سچی توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور اللہ سے پھر بیٹھ کے سچی توبہ کریں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور اس سے اللہ سے توبہ پر استقامت مانگیں، اس سچی توبہ پہ اللہ سے استقامت مانگیں۔ یہی گھڑیاں ہیں توبہ کرنے کی بھی اور استقامت کی بھی، یہی گھڑیاں ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، پوری امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں۔ تو یہ وقت ہے عبادات کا، ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات انفرادی طور پہ، اوپر بھی جگہ ہے، پر بھی وہاں لائٹ بھی نہیں ہے، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر خوب اللہ کو منائیں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ہماری دلوں کی سختی کو دور فرما دے، اے مولا کریم ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما دے یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں اپنی غلطیوں پہ سچی شرمندگی پیدا فرما، سچی ندامت پیدا فرما، اے مولا کریم سچی شرمندگی پیدا فرما، سچی ندامت نصیب فرما، اے مولا کریم ہمیں توبۃ نصوحا، پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین، ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے اور گناہوں کی نحوستوں سے اور اس نجاست سے اے مولا پاک زندگی نصیب فرما۔ مولا کب تک گناہوں کی آگ میں جلیں گے اور بے چینی کی زندگی گزاریں گے اور بے سکونی کے ساتھ رہیں گے اور آپس کی نفرتوں کی زندگی، اے مولا کریم اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ ہمیں ایمان کی حرارت نصیب فرما، ہمیں ایمان کی ٹھنڈک نصیب فرما، مولا کریم ہمیں ایمان کی زندگی کی راحت عطا فرما، ہمیں ایمان کی زندگی کا سکون نصیب فرما، ہمیں ایمان کی برکت سے باہمی محبتیں عطا فرما، ہمیں ایمان کی دولت سے باہمی اتفاق نصیب فرما یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے بوڑھے نوجوان اے مولا سبھی تیرے در پہ آئے ہی اس لیے ہیں، تجھے منانا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اے مولا تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرما، ہمیشہ کے لیے اپنے در پہ جھکنا نصیب فرما، ہمیشہ کے لیے اپنی یاد نصیب فرما۔ مولا ہمیں اس مبارک گھڑیوں سے جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اے اللہ اس سے محروم نہ فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہم تیرے رحمت کے محتاج ہیں، اے مولا کریم تیری بخشش کے فیصلوں کے محتاج ہیں۔ مولا ہم سے خطائیں بہت، ہم سے غلطیاں بہت ہوئیں، گناہ بڑے ہوئے، لیکن مولا تیری رحمت سے امید ہے، مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما دے، اے مولا کریم ہم سب کی کامل بخشش فرما دے یا ارحم الراحمین، ہمارے بچیوں کی بخشش فرما دے، انہیں بھی نیک بنا دے، نیکیوں سے انہیں مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے انہیں تعلق نصیب فرما۔ مولا کریم جو ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اے اللہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا آسان فرما۔ آج تک جو اولاد کی تربیت میں، تعلیم کے فیصلوں میں غلطی ہوئی، اپنی رحمت سے اس جرم کو معاف فرما۔ مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین، دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین کی اور تمام سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ یہ مقدس مہینہ
ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا، ہم سب کی تربیت کا ذریعہ بنا، ہماری ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم گناہوں سے پاک اور تقوی کی زندگی کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، اس رات کے جو چند گھنٹے باقی ہیں، اے اللہ جو تیری عبادت تجھے پسند ہے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، ہمیں خلوت کا رونا نصیب فرما، ہمیں تنہائیوں کا رونا نصیب فرما۔ اے مولا ان گھڑیوں میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں توبہ کی توفیق سے محروم نہ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ندامت سے محروم نہ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں سچی شرمندگی سے محروم نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ چند گھڑیاں اے مولا ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اور سب سے طاقتور عبادت سچی معافی، سچی توبہ، اے اللہ اس نعمت سے، اس دولت سے، اس عبادت سے محروم نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ان دو چند دن باقی ہیں انہیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، جیسی آپ کو عبادت جس کیفیات کے ساتھ اور جس ندامت کے ساتھ آپ کو پسند ہے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس گھڑیوں کی برکتیں، رحمتیں ہمیں، ہمارے ملک کو اور پوری امت اسلامیہ کو عطا فرما۔ اے مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا ایمان اسلام کا بول بالا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، بے حیائی اور بے دینوں کو پھیلا رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور نفرتوں کی سازشوں کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما۔ مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کے لیے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، دشمنوں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، ان کے قربانیاں شہادتوں کے بدولت امت میں دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جتنی خیریں مانگی ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو خیریں ہمارے لیے بہتر تھیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی ہمارے لیے جو بہتر ہوں ہمیں عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا رب۔ بھئی ہماری پھر گزارش ہے کہ اس کو رات کی اختتام نہ سمجھیے، بلکہ اپنی انفرادی عبادت میں اور خاص طور پہ انفرادی توبہ کے نوافل اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا، یہ ہم سب کے لیے اس وقت بہت مبارک وقت ہے اور گھڑیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔